بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کے اندر قراءت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یعنی قراءت کے بارے میں کچھ سوالات بیان کیے جائیں گے اور اسی سبق کے اندر ان کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ سوال: اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کیا کرے؟ جواب: اگر سورت ملانا بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سوال: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے تو کیا کرے؟ جواب: فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو پچھلی 2 رکعتوں میں پڑھے اور سجدہ سہو کرے، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول جائے تو تیسری میں پڑھے اور 1 رکعت کی سورت جاتی رہی، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سوال: اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو کیا کرے؟ جواب: تیسری یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ سوال: اگر سنت یا نفل میں سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد سجدہ وغیرہ میں یاد آئے تو کیا کرے؟ جواب: آخر میں سجدہ سہو کرے۔ سوال: پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی پھر اسی سورت کو دوسری رکعت میں بھول کر شروع کر دی تو کیا کرے؟ جواب: پھر اسی سورت کو شروع کر دی تو اسی کو پڑھے اور قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر دوسری سورت یاد نہ ہو تو حرج نہیں۔ سوال: دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی سورت پڑھی، یعنی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں انا اعطینا پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی سورت یا آیت پڑھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، مگر بھول کر ایسا ہو تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو۔ سوال: بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی سورت شروع کر دی پھر یاد آیا تو کیا کرے؟ جواب: جو شروع کر چکا ہے اسی کو پوری کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑا ہو۔ سوال: پہلی میں الم تر کیف اور دوسری میں لیلاف چھوڑ کر ارأیت الذی پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: دوسری میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر پڑھنا منع ہے اور بھول کر شروع کر دی تو اسی کو ختم کرے، چھوڑنے کی اجازت نہیں۔